حج کا احرام باندھتے وقت ڈائریکٹ حج کی نیت ہوگی یا عمرے کی؟ تو یاد رکھیے کہ حج کی 3 اقسام ہیں: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ تو پہلی جو 2 قسمیں ہیں، حج قران اور حج تمتع، تو اس میں پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے اور پھر ایام حج میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ البتہ حج قران میں دونوں نیتیں ایک ساتھ ہوں گی، عمرے اور حج کی، کیونکہ اس میں ایک ہی احرام میں بندہ جب اپنے وطن سے حرم شریف جاتا ہے تو اسی احرام میں عمرہ کرتا ہے، تمام مناسک ادا کرتا ہے سوائے حلق کروانے یعنی سر منڈوانے کے۔ تقصیر یعنی بال چھوٹے کرانا یا حلق سر منڈوانا یہ نہیں کرتا، باقی طواف سعی ادا کرنے کے بعد حج کا انتظار کرتا ہے حالت احرام میں بدستور۔ اور جب ایام حج شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحج، اور آج کل انتظامی حوالے سے 7 ذی الحج کی رات سے ہی منی شریف روانگی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ منی روانہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو حج قران کا ارادہ رکھتا ہے، اور عموماً وہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حج قران سب سے افضل حج کی قسم ہے، اور وہ لوگ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کی آخری فلائٹس ہوتی ہیں۔ تو چونکہ حج میں دن کم رہ جاتے ہیں تو وہ جا کے اسی احرام میں عمرہ کریں، بدستور احرام میں رہیں، اور پھر حج کے لیے منی روانہ ہو جائیں۔ تو وہ لوگ جو حج قران کا ارادہ رکھتے ہیں وہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ کریں گے۔ اور جو لوگ حج تمتع، اور اکثر اس وقت حج تمتع کیا جاتا ہے، اس میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ حاجی اپنے وطن سے جب حرم شریف پہنچتا ہے تو عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ حلق کرا کر احرام اتار دیتا ہے، اپنے نارمل کپڑوں میں عام لباس میں آ جاتا ہے، اور جب ایام حج شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ حج کا احرام پہنتا ہے۔ تو حجاج کرام کے لیے سہولت رہتی ہے، کیونکہ احرام کی پابندیاں جو لوگ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے آسانی اسی میں ہے کہ وہ حج تمتع کریں۔ تو اس میں اگر آپ حج تمتع کا ارادہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ عمرے کی نیت کریں گے، یعنی اپنے وطن سے، یا اگر آپ کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو جہاں سے بھی آپ احرام باندھیں گے۔ جب کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے تو عموماً جدہ سے پہلے جو فلائٹ لوگ لیتے ہیں تو اس وقت احرام باندھا جاتا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد آپ ڈائریکٹ عمرے کی نیت کریں گے۔ یہاں ضمناً ایک مشورہ ضرور دوں کہ جب بھی احرام پہنیں تو فوراً نیت نہ کریں، احرام کے نفل ضرور پڑھ لیں، نفل پڑھنے سے احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہو جاتی، چادریں پہننے سے بھی پابندیاں لازم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب آپ اپنے بورڈنگ وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، جہاز میں بیٹھ جائیں اور جہاز ٹیک آف کر جائے تو اس وقت آپ نیت کریں، کیونکہ بعض اوقات، اور آج کل کے حالات میں ہم 2026 میں جب گفتگو کر رہے ہیں تو کئی فلائٹس کینسل بھی ہو رہی ہیں، ڈیلے بھی ہو رہی ہیں مختلف ممالک سے، تو پھر حاجی جب نیت کر چکا ہوتا ہے احرام کی تو پھر وہ مشکل کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پابندیاں اس پہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ اب یا تو وہ دم دے، یعنی دم سے مراد حرم شریف میں بکرا ذبح کرنا، بکرا یا بکری، تو یہ دم کہلاتا ہے، تو یہ دم دے کے احرام اتارے، یا وہ انتظار کرے حالت احرام میں۔ تو لہٰذا احرام کی چادریں بھلے آپ باندھ لیں لیکن نیت جہاز اڑنے کے بعد کریں۔ تیسری قسم جیسے میں نے کہا حج افراد، تو اس میں ڈائریکٹ حج کی نیت ہوتی ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ حج افراد کرنے والا جا کے صرف طواف قدوم کرتا ہے اور ڈائریکٹ حج کے لیے چلا جاتا ہے، تو یہ تیسری قسم ہے۔ تو اس میں تو ڈائریکٹ حج کی نیت ہوگی۔ اور اگر کوئی حج بدل کر رہا ہے، اس کے ویسے اور بہت سارے مسائل ہیں، حج بدل اگر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ علیحدہ سے رابطہ کر لیں، یا اپنے قریبی جن مفتیان کرام سے وہ رابطے میں ہیں اسے سمجھ کے جائیں۔ تو حج بدل والے کو تو حج افراد ہی کی نیت کرنی چاہیے۔ ہاں البتہ اگر جس کی جگہ حج بدل کیا جا رہا ہے وہ حیات ہیں تو پھر ان سے اجازت لے لی جائے اگر تمتع کرنے کا ارادہ وہ رکھتا ہے، ورنہ اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرا حج کروا دیا جائے میرے پیسے سے، تو وہ پھر حج افراد ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے عمرے کی وضاحت نہیں کی۔ واللہ عالم بالصواب۔